یہ ہے جہان نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں نشاط افضل۔ ملک بھر میں ماہ ربیع الاول میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جشن اور محفلوں کا سماں عروج پر۔ اس حوالے سے پی سی ہوٹل راولپنڈی میں 1453ویں یوم ولادت کے سلسلے میں مرکزی امام حسین کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر غضنفر مہدی کی زیر صدارت رہبر انسانیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ تقریب میں ممتاز شخصیات اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی۔ ممبر آف پی ایم ایل این روبینہ سیدہ اور سید ایاز ہاشمی، کبریہ مسعود، ریٹائرڈ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کوکب اقبال، جنہوں نے محفل سے گفتگو کی۔ مرکزی امام حسین کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر غضنفر افندی نے گفتگو کی، بتایا کہ ہم ایک عرصے سے محفلیں سجاتے آ رہے ہیں، 53 سال سے ان محفلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لیے سیرت سینٹرز بھی قائم کیے۔ تقریب کے اختتام پر موڑا شریف پیر مجتبیٰ محفل سے مخاطب تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کیا اور کہا کہ یہ وہ ذکر ہے جس کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ آئیے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں غلام عباس اور آج ہم موجود ہیں پی سی راولپنڈی میں۔ آج یہاں پر سیرت النبی کانفرنس کرائی گئی، جس کا تمام تر جو زیر اہتمام غضنفر مہدی صاحب کرائے گی، اور آج اسی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسپیشلی تشریف لائے پیر صاحب آف موڑا شریف جناب مجتبیٰ صاحب، اور آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب ہمیں بتائیں گے، آپ نے بڑی زحمت کی ہے کہ آپ آئے ہیں اس امام حسین کانفرنس میں جو سیرت النبی پہ ہے، تو اس میں آپ نے جو یہ شرف دیا ہے غضنفر مہدی صاحب کو، آپ کچھ ہمیں اس سے متعلقہ پاک نبی اور ان کے نواسے کے متعلق کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی امام حسین کونسل جو لاسٹ 50 سال سے تمام مسالک کے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے، اور ایک ایجنڈا ایک ہی ہے اس پلیٹ فارم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پنجتن پاک کی محبت لوگوں کے دلوں میں پھیلائی جائے، جس کے لیے ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ میرے والد محترم پیر فاروق گل بادشاہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ تو یہاں اصل مقصد یہی ہے کہ تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتایا جائے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت کو ڈالا جائے۔ بے شک آج کی کانفرنس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہم سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، اور آپ کے اخلاق سے ہم جو ہے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں بھی وہ عملی طور پہ اپنائیں، جس طرح سے آپ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی انہی اصولوں پہ چلیں، انہی ڈائریکشنز پہ چلتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کریں، اپنے محلے داروں کے ساتھ ہمدردی کریں، غرباء و مساکین کی مدد کریں، اور بطور مسلمان ہم ایسی ریاست میں ایسے قوانین بنائیں جو سب ریاست میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا، اور سب کے لیے جو ہے وہ ایکویلٹی کا، اور سب کی جو ہے وہ حقوق، ان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ دیں، جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ تھا۔ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ تھا وہ یہی کانسیپٹ تھا کہ سب رہنے والے، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سب کی جان کا تحفظ، سب کو ان کی مال کا تحفظ، اور سب کو انصاف کی بنیاد پہ جو ہے سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک کوڈ اینڈ کنڈکٹ دیا، اور ایک ہمیں جو قانون دیا ہے، اس قانون پہ اگر ہم عمل کریں گے تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات جو ہے اس سے بینیفٹ اٹھائیں گی، کیونکہ آپ نے جہاں ویمن رائٹ کا بتایا، وہاں آپ نے اینیملز رائٹ کا بھی بتایا، وہاں آپ نے جو ہے وہ پلانٹیشنز کے متعلق بھی بتایا کہ ان کو بھی ہمیں کس طریقے سے جو ہے ان کے کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں۔ اور آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ پیر صاحب آپ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آج جو غضنفر مہدی صاحب نے ابھی اپنی اسپیچ میں کہا اور کتنے خوبصورت الفاظ ادا کیے کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی محفلوں میں آئیں، اس طرح کی سیرت کانفرنسوں میں آئیں، پاکستان کو بچانے کے لیے قوم اور فرقے کو نہ دیکھیں اور جتنے جلوس ہیں ان میں وہ شرکت کریں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان قوم ایک ایجنڈے پہ ہے اور اس ملک کو بچانے کا اس سے بہترین اور نادر موقع اور کوئی نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان سیرت کانفرنسوں کا جتنا زیادہ ہو سکے جلوسوں کا اسی طرح انعقاد بھی کریں اور ان میں آیا بھی کریں۔ تو آپ سے اس سلسلے میں ہم پوچھیں گے کہ جو غضنفر مہدی صاحب نے کہا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہر سطح پہ، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹیز کے لیول پہ، اس کے بعد جو گورنمنٹ کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان سب میں ہمیں سیرت کانفرنس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کانفرنس کرنی چاہیے، اور نہ صرف میلاد کانفرنس بلکہ ہمیں پنجتن پاک کے جو ایام ہیں ان کی ولادت، تاکہ ہمیں مسلمانوں کو پتہ چلے کہ بطور مسلمان ہمارے رول ماڈل کون ہیں، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا پریشانیاں مشکلات سے گزر کے ایک ریاست مدینہ بنائی، اس میں حضرت علی کا کیا کردار تھا، اس میں سیدنا حضرت بلال کا کیا کردار تھا، کس طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں کوڑے کھائے۔ تو آج ہمیں ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر لیول کے اوپر جو ہے ایسی کانفرنس کریں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ کانفرنسز ہونی چاہیے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے، چیف منسٹر ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سب کو اللہ پاک یہ ویژن عطا فرمائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پنجتن پاک کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادبی تنظیم کے کبریا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں جی وہ ہوں سربراہ ہوں ادبی تنظیم دائرہ کا، تو ہم مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو آج کی جو امام حسین کونسل کا جو فنکشن ہے، ان میں بھی میں تقریباً ہر فنکشن میں آتا ہوں۔ تو ہمارا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آج حضور پر نور کے اوپر ان کا دن تھا، تو ان کی جو آج ہم نے محفل کی ہے، ہمیں ان کی ذات کو سمجھنا چاہیے، اور جو انہوں نے دنیا میں انسانیت کے لیے خدمات کی ہیں، اور جو انہوں نے جو اس کا مسلمانوں کا درجہ بلند کیا ہے، ہمیں ان کو خراج پیش کرنا چاہیے اور ان کو بہت بہت وہ یاد کرنا چاہیے۔ ساتھ موجود ہیں جہاں زیب جمال، جو کہ ممبر آف امام حسین کمیٹی کے ممبر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ نے اس تقریب میں شرکت کی، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا جہان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اتنی اچھی اعلیٰ کوریج کی۔ ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب کا شکریہ کہ یہ 52 سال سے یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ احسان کبریا صاحب ہیں ہمارے ممبر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے بلا شبہ فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ فرقہ یہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، مختلف تقاریب ہوتی منعقد کی جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ سیدہ، جو کہ پی ایم ایل کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میڈم، آپ نے اس تقریب میں شرکت کی، تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیے، آپ نے یہاں پر بہت خوبصورت نعت بھی پڑھی، تو آپ سیرت نبی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا جس طریقے سے اس ماہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کیا ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ایسا کرتے ہیں؟
इस बात पे बड़ा गौर हमें करना चाहिए कि क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत ऐसा तरीके से कर रहे हैं, क्या हम अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से निभा रहे हैं? यकीनन नहीं। अगर हम ऐसा तरीके से सारे फ़राइज़ निभा रहे होते तो हमारे मुल्क में हमारा वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, यहाँ नौजवान तबका जो है वो बेराह रवी का शिकार क्यों? एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले उनके दरमियान खुलूस मोहब्बत कहाँ गया? तमाम शोबों में जो है रिश्वत और इस तरह के जराइम का सामना करना पड़ता है जहाँ पे भी हमें जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हम महफिलें तो सजाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आकर हम तकरीबात को तो मुनक्कद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो है वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। और मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगी कि खुदारा जिस तरीके से इस माह मुबारक में आप लोग तकरीबात का इनकाद करते हैं, आप अपनी अमली जो ज़िंदगी है उसमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हों, और इसी में हम सब की भलाई है। इसी सीरत कॉन्फ्रेंस में जो आज इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कौकब इकबाल साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की कॉन्फ्रेंस पे जो आज नबी और नबी के नवासे के मुतालिक थी, जो गज़नफ़र मेहदी साहब ने ऑर्गेनाइज कराई, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? मैंने मैसेज ये दिया है कि मोहब्बत रसूल की तहरीक चलाओ, तमाम दुनिया में जो मुसलमान हैं ना जनाब वाला, वो इकट्ठे हो जाएं। जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसका हल और इलाज सिर्फ यही है। तो फिर उस पर मैंने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा था कि दिलों को मरकज़ मेहरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिन्हें तूने नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजू हैदर भी अता कर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और आज के नौजवानों को आप इस सीरत नबी और इमाम हुसैन से मुताल्लिक क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को मैसेज मैं कुछ और दूंगा, दे दें। मैं कहूँगा अल्लामा इकबाल के शाहीन बनो, शाहीन, अल्लामा इकबाल के शाहीन बनो, और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए, समझे ना जनाब? जी बेशक। और अमली तौर पे मैदान अमल में अगला मुस्तकबिल जो है ना वो उस नौजवानों की है। तो नौजवान जो है आजकल उनके हाथ में तो वो होता है, मोबाइल होता है। मेरे एक दोस्त प्यारे ने कहा, यार एक मिनट, मेरे एक दोस्त प्यारे ने कहा, मैंने कहा यार ये बुज़ुर्गों की बात अपने बाप के पास बैठते ही नहीं। वो कहने लगे इन्होंने गूगल को अपना बाप बना लिया है। अब जो गूगल को बाप बनाया हुआ है, तो मुझे नौजवान क्या करेंगे? हर कोई यही कहता है यार बाहर जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, यूरोप जाऊँ, मुल्क के लिए क्या करना है, सोचते ही नहीं मुल्क के लिए। तो पैगाम ये है कि भाई नौजवानों से ही उम्मीदें हैं सारी, कायद आज़म को, अल्लामा इकबाल को, सबको। लेकिन नौजवान जो हैं वो अल्लामा इकबाल के शाहीन बने तो तब कुछ करेंगे, वरना ये क्या करेंगे? बाहर नौकरियां करेंगे, जाके ईसाइयों की उन लोगों के नौकर बनेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी जहान न्यूज़ को टाइम देने का। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आज इन बातों के साथ के वो लेडीज़ के आज जो पीसी होटल में ये इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस हुई, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुई, इसका तमाम तरसेरा जो था वो डॉक्टर गज़नफ़र मेहदी साहब के सर है, और वो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और मजालिस वगैरह कराते रहते हैं। जज़ाकल्लाह। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।